بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ یہ ولاگ شوگر پارٹ 6 ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈائبٹیز ٹائپ 1 کیا ہے، کیا اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا ڈاکٹر صاحب، پلیز ہمیں بتائیں کہ یہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کیا ہے۔ جی، ڈائبٹیز ٹائپ 1 کا مطلب ہے کہ انسولین سرے سے پیدا ہی نہیں ہو رہی، یا کسی وجہ سے انسولین کی پیداوار مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ تو یہ عموماً چھوٹے بچوں میں ہوگا جن میں پیدا ہی نہیں ہو رہی، اور یہ کسی بھی وقت کسی مرض کی وجہ سے ہوگا کہ یہ بالکل ختم ہو گئی۔ ٹائپ 1 کے جو جینیٹک کیسز ہیں یا کونجینیٹل کیسز ہیں، مطلب وہ لوگ جن کو وراثت میں ماں باپ دونوں کو شوگر تھی اور بچے کو پیدا ہوتے ہی شوگر ہے، یا پھر بعد میں کچھ وقت، کچھ زندگی، کچھ سال گزرنے کے بعد شوگر ہو گئی، یعنی پہلے انسولین کچھ پیدا ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ پیدا ہونا ختم ہو گئی، یا کسی مرض کی وجہ سے ختم ہوگی۔ جیسے ایک تو ہو گیا کنجینیٹل اور جینیٹک، یہ تو ٹائپ 1 آ گئی جس میں وراثت میں آ گئی۔ اس کے لیے پہلے اسے ڈسکس کر لیں۔ یہ نیو بورن ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے جن کو ابتدائی زندگی میں ہی چند ماہ کی عمر میں ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کمزور ہونے کی وجہ جو ہے ان کے شوگر کا بڑھنا ہے۔ تو شوگر بڑھنے میں جب ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان میں انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی، اور یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے شروع سے ہی۔ اب یہاں پہ کنجینیٹل ڈس آرڈر اور جینیٹک ڈس آرڈر کے لیے ڈائگنوز کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جینز کا پرابلم ہے یا پینکریاس کے نشو و نما کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئی ہے، یعنی 9 ماہ میں جو جسم کی نشو و نما ہوئی، جسم بنا، اس میں کمی ہے، یا وراثت میں جینز میں ہی یہ پیداواری صلاحیت ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے پھر دونوں صورتوں میں بعض ہومیوپیتھک ادویات ہیں جو وراثت کے کیسز میں اور کونجینیٹل کیسز میں مشترکہ طور پہ اپلیکیبل ہیں۔ یعنی ہومیوپیتھی میں ادویات کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے، بہت ساری ادویات ہیں جو بہت جگہوں پہ اپلیکیبل ہیں، اور اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے۔ مطلب وہ ریسرچ میں نے یا میرے جیسے لوگوں نے نہیں کی ہوئی، وہ ایلوپیتھی کے پروفیسر اور ڈین لیول کے جو ڈاکٹرز تھے، جو ایلوپیتھی کو چھوڑ کے 150-200 سال پہلے ہومیوپیتھی کی طرف آئے، ان لوگوں نے اس وقت ان چیزوں کی بڑی بڑی وضاحت کتابوں میں کی ہوئی ہے۔ یعنی پینکریاس کے ان ایکٹیو ہونے پہ ادویات ہیں، پینکریاس کی ایب نارمل گروتھ پہ ادویات ہیں، پینکریاس کے اندر مرض کی وجہ سے، یعنی اس کی خون کی نالی تنگ ہو گئی، اس میں پتھری بن گئی، اس کے اندر کوئی ایسا سیلولر ڈس آرڈر آ گیا، کوئی پیتھولوجی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے انسولین پیدا نہیں ہو رہی، تو ان سارے امراض کا حل موجود ہے ان کو ادویات کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جب ان کا علاج کیا جائے گا تو وہ دوبارہ ریکور یعنی اس میں اس کا فنکشن ریکور ہو جائے گا، دوبارہ سے انسولین پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ان ادویات کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے۔ یہ دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز موجود ہے، حوالہ جات موجود ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، مطلب یہ امریکہ کے، یورپ کے رائٹر ہیں جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کو فالو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں بغیر کسی وجہ کے نہیں لکھ دی۔ ایسے نہیں ہوا کہ وہ سوئے اٹھے اور انہوں نے کتاب میں یہ حوالہ لکھ دیا۔ ظاہر ہے وہ انڈور ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے تھے، پیشنٹ ان کے پاس ہاسپٹلائزڈ ہوتے تھے، تو وہ اپنے پاس داخل مریضوں کے اوپر جو ریسرچ ورک کرتے تھے، ان میں جو مریض کیور ہوتے تھے ان کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ دوائیاں ضرور اپلائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو بعد میں کسی مرض کی وجہ سے، کسی دوا کی وجہ سے، کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے، یا جسم میں کسی اور مرض کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز جو مرض اس کے اوپر اثر انداز ہوا، جیسے ایڈرینل گلینڈ کے امراض، پیچوٹری گلینڈ کے امراض، برین ٹیومر کی وجہ سے، تھائرائیڈ کی وجہ سے، معدے جگر کے امراض کی وجہ سے، ان کی بلاکیج کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی اب نارمل دوائی کی وجہ سے، غلط دوائی کی وجہ سے، کسی کیمیکل کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے جس میں لبلبا کام کرنا، مطلب آئی لیٹس آف لنگرہینز کے جو بیٹا سیل ہیں وہ کام کرنا چھوڑ کے انسولین پیدا نہیں ہو رہی، تو ان وجوہات کو تلاش کر کے دور کرنے پہ
یہ دوبارہ فنکشنل ہو سکتے ہیں، اور ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے یہ کیور ہو سکتی ہے، چاہے ان میں سے 100 میں سے ایک مریض ہو۔ یعنی آپ نے جو دوائیاں کھانی ہیں ان کا نقصان تو کوئی نہیں ہونا، تو اگر 100 میں سے ایک مریض بھی ٹھیک ہو گیا تو اس کو تو فائدہ ہو گیا۔ باقی کیسز میں یہ ہوگا کہ ان میں کچھ نہ کچھ فنکشنل آرڈر آ جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ بحالی اور بہتری اور فائدہ ضرور ہوگا۔ تو ان چیزوں کو اپلائی کرنے پہ ہی پتہ چلے گا کہ وہ 100 میں سے ایک مریض کون سا ہے، اور یہ چیزیں اور یہ حوالوں کے ساتھ موجود ہیں، یہ مفروضے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بڑی تفصیل سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی بھی نالج میں کمی نہ رہے۔ اور اس کے ساتھ میں پچھلے ویلاگ میں بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو، کوئی ڈسکس کرنے کی چیز ہو، تو آپ کمنٹس میں ہمیں ڈسکس کریں تاکہ ہم اس بارے میں آپ کو مزید معلومات دیں۔ جی بالکل، تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا وہی پیغام کہ ہمیں چاہیے 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔